नाजिया का बाप एक कामयाब वकील था। एलएलबी के साथ उसने इस्लामियात में मास्टर्स भी कर रखा था और अमली ज़िंदगी में भी एक नेक और अच्छा इंसान समझा जाता था। मोहल्ले के मस्जिद में इमाम साहब जब भी छुट्टी लेकर जाते तो इमामत और खिताबत की जिम्मेदारियां नाजिया के वालिद ही सर अंजाम देते। नाजिया उनकी इकलौती औलाद थी, निहायत नेक फितरत और बाहया बच्ची थी। तरबियत भी अच्छी थी। वो अभी मैट्रिक में थी कि उसके वालिद टारगेट किलिंग का शिकार हो गए और फिर बस किसी ने पलट कर ही नहीं पूछा कि उस घराने का गुजारा चलता कैसे है। जिंदगी की गाड़ी तो जैसे तैसे चल रही थी। नाजिया बीए में थी और रोज़ाना वैगन से ही यूनिवर्सिटी जाती थी। एक दिन हड़ताल की कॉल थी। वालदा नाजिया को रोक रही थी कि वो यूनिवर्सिटी ना जाए। उनका दिल होल रहा था कि वो सारा दिन इस टेंशन में कैसे गुजारेंगी कि हड़ताल के दिन वो यूनिवर्सिटी चली गई। मगर नाजिया का इसरार था कि आज बहुत अहम पीरियड है और उसे हर हाल में जाना है। ऐसे में शोमई किस्मत के नाजिया की अम्मी को नाजिया के फूफीजाद जुहेब का ख्याल आया। जुहेब का ऑफिस यूनिवर्सिटी की तरफ था। ताल्लुकात में सर्दमोहरी होने के बावजूद जुहेब की मां ने उससे कहा कि वो जाते हुए नाजिया को अपने साथ ले जाए और वापसी पर घर ड्रॉप कर दे। अगरचे नाजिया ने मां को मना किया था कि वो उन लोगों का एहसान ना ले, मगर किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। जुहेब ने नाजिया को घर से उठाया और फिर अपने ही ऑफिस ले गया कि वहां से कुछ पेपर कलेक्ट करने हैं, फिर वही लेकर चलते हैं। मगर जुहेब उस दिन फूफीजाद नहीं, एक शैतान का रूप धार चुका था। लुटी पुटी नाजिया को घर के पास ड्रॉप करके वो भाग निकला। नाजिया जो ही घर में दाखिल हुई, माँ को देखते ही उस पर हिस्टेरिया का शदीद दौरा पड़ा। वो अपनी माँ के बाल खींच रही थी तो कभी अपना सर दीवार से टकरा रही थी। फिर वो गिशी में चली गई। नाजिया की माँ ने नंद के घर फ़ोन किया कि क्या जुहेब वापस आया है। उसने जवाब दिया कि उसका ऑफिस तो शाम 5 बजे बंद होता। नाजिया की माँ ने पड़ोस से एक नर्स को बुलाया जो आगा खान हॉस्पिटल में काम करती थी। उसने नाजिया का मुआयना किया और कई जतन करके उसे होश में लाई। सारी सूरत हाल मालूम होने के बाद नाजिया की माँ खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो गई। अपनी नंद को फ़ोन किया तो उसने परों पे पानी नहीं पड़ने दिया। मेरा बेटा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने हलाल का लुकमा खिलाया है हमेशा उसे, तुम लोग रिश्ता देने के लिए हमें ब्लैकमेल करना चाहते हो, वगैरह वगैरह। उस दिन के बाद नाजिया ने यूनिवर्सिटी का मुंह तक ना देखा, घर की होकर रह गई। 2 माह बाद नाजिया की जिंदगी में वाज़े तौर पर 2 माह बाद नाजिया में जिंदगी के वाज़े आसार पैदा हो चुके थे। गोया वो एक कयामत थी कि जिससे माँ और बेटी को गुजरना था। या तो बच्चे का एबॉर्शन करा दिया जाए या फिर झट से नाजिया की शादी करके उसे किसी के सर मंड दिया जाए। इसी पर रात दिन डिस्कशन चलती रहती। आखिर नाजिया की वालदा ने अपनी बहन से राब्ता किया, उसको सूरत हाल बताए बगैर उससे नाजिया के रिश्ते की बात की। नाजिया का खालाजाद साकिब सिद्दीकी निहायत शरीफ, दीनदार और कामयाब बिजनेसमैन। अगरचे वालिद उसके भी फौत हो चुके थे और वो भी अपनी माँ का इकलौता ही बेटा था। शादी तय हो गई, डोली क्या उठी, जनाजा था जो रोते धोते उठाया गया था और एक गैर यकीनी मुस्तकबिल के हवाले कर दिया गया था। रुखसती के वक्त तो हर दुल्हन रोती है, मगर ससुराल जाकर भी जो धाड़े नाजिया ने मारी वो अर्श हिला देने वाली थी। उनमें किसी के लिए बद दुआएं तो किसी से इल्तजाएं थी। पहले ही दिन नाजिया की नज़र जब साकिब पर पड़ी तो उसने तय कर लिया कि वो उस शरीफ इंसान को धोखा नहीं देगी। वो किसी और के जुर्म की सज़ा किसी मासूम को देने से डरती थी। कत्ल के मुकाबले में वो धोखा देना एक छोटा गुनाह समझती थी, मगर जिसको धोखा देना था वो जब सामने आया तो उसे धोखा देना उसे कत्ल से भी बड़ा गुनाह लगा। उसने रो रो कर सारी दास्तान साकिब को सुना दी और अपनी किस्मत का फैसला उस पर छोड़ दिया। साकिब ये सब कुछ सुनकर हक्का बक्का रह गया। इस दुनिया में ऐसा भी होता है, ये तो वो सोच भी नहीं सकता था। वो खामोशी से हुजला अरूसी से बाहर आ गया। नाजिया की अम्मी अपनी बहन के पास ही ठहर गई थी रात को। रात भर दोनों बहनें आपस में दुख सुख बांटती रहीं, मगर नाजिया की अम्मी ने अपनी बहन को मामले की खबर तक ना लगने दी। सारी रात उसका ध्यान और उसके कान ऊपर की मंजिल की तरफ लगे रहे। उसे होल उठ रहे थे
اور وہ دل میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ وہ اس کا پردہ رکھ لے۔ ثاقب نے ساری رات ڈرائنگ روم میں چکر کاٹتے گزار دی۔ اگر بات صرف ریپ کی ہوتی تو وہ نازیہ کو اپنا لیتا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر بچہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ کیا میں کسی کے بچے کو اپنا نام اور خاندان دوں گا؟ یہ شرن کیسا ہوگا؟ یہ تو علماء سے ہی پتہ چلے گا، مگر میں اس زہر کو پل پل گھونٹ گھونٹ کر کے کیسے پیوں گا؟ صبح ثاقب کی امی حجلے اور اسی کی طرف رواں دواں تھی کہ پیچھے سے ڈرائنگ روم کے دروازے سے ثاقب نے آواز دی۔ امی ماں نے پلٹ کر دیکھا تو بیٹے کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور دہکتا چہرہ ہی سب کچھ بتا رہا تھا۔ امی آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ وہ سسک پڑا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پہلے دن کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، بچی مانوس نہیں ہے۔ بس بس امی پلیز بس کر دیں۔ ایسا نہیں ہے امی جان، نازیہ زہیب کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ثاقب نے گویا گولا فائر کر دیا۔ اس کی ماں کو تو ایک دفعہ چکر ہی آ گیا۔ دھوکہ، اور وہ بھی بہن کے ساتھ۔ یہ میری نمازی تہجد گزار بہن کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ ثاقب کو انتظار کا کہہ کر نیچے اپنی بڑی بہن کے پاس چلی آئی۔ جوں ہی وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی، آگے بہن تیار کھڑی تھی۔ اس نے اوپر کی کھسر پھسر کو سن لیا تھا۔ ثاقب کی امی نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ بہن نے دوپٹہ اتار کر اپنی چھوٹی بہن کے قدموں میں ڈال دیا۔ میں، میرا مرحوم شوہر اور میری بیٹی، ہم سب بدنام ہو جائیں گے۔ ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بچے کی پیدائش کے بعد بے شک میری بیٹی کو طلاق دے دیجیے گا اور نئی شادی کر لیجیے گا۔ ہم بچے کو پال لیں گے، مگر بس ایک نام کا سوال ہے تاکہ بچہ معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکے۔ ثاقب کی ماں کو چپ لگ گئی۔ یہ بڑی بہن تھی جس نے اسے ماں کا پیار دیا تھا اور اس نے اسے ہی ماں کی جگہ سمجھا تھا۔ آج وہ سر ننگا کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہن جو اس کا سر دھوتی، اسے سختی سے اپنا سر ڈھانپنے کو کہتی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، آج تقدیر نے اسی بہن کو سر ننگا کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر بہن کے سر پر رکھا اور سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اوپر جا کر اس نے ثاقب کے سامنے یہی تجویز رکھی کہ وہ فی الحال صبر کر لے، بچے کی پیدائش کے بعد نازیہ کو فارغ کر دے، یوں پورے خاندان میں ان کا پردہ رہ جائے گا۔ مگر ثاقب آج پہلی مرتبہ اپنی ماں کی کوئی بات بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا، میں ایک حرام کے بچے کو اپنا نام ہرگز نہیں دے سکتا۔ وہ غصے سے پلٹا۔ میں اس کو ابھی فارغ کر کے ماں کے ساتھ بھیجتا ہوں گھر۔ مگر ثاقب کی امی نے اس کا راستہ روک لیا اور کچھ کہے بغیر اپنا دوپٹہ اتار کر بیٹے کے قدموں میں ڈال دیا۔ لگتا تھا وہ دوپٹہ نہیں، سانپ تھا۔ ثاقب تڑپ کر پیچھے ہٹا اور ماں کے دوپٹے کو اٹھا کر ماں کے سر پر رکھا۔ ماں کا سر چوما اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ثاقب صدیقی گھر سے سیدھا نکل کر مسجد میں چلا گیا۔ اشراق پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مگر کیا مانگے؟ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھ مہندی سے رنگے ہوئے تھے، مگر وہ رنگ اب اسے اپنے ارمانوں کا خون لگ رہا تھا۔ وہ سسکتا رہا، مگر کچھ بھی نہ مانگ سکا، صرف ہاتھوں کا کشکول پھیلا کر رہ گیا۔ اسے سسکتا دیکھ کر امام مسجد نے بچوں کو قرآن پڑھتا چھوڑ کر اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کل کے دلہے کو سسکتے دیکھ کر وہ خود بھی حیران تھے۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے حجرے کے اندر لے گئے۔ حجرے میں ثاقب نے ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ امام صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دیکھ بیٹا، اللہ پاک جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس آدمی کی استطاعت دیکھ کر لیتا ہے۔ اللہ نے تجھے بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اس کا انعام بھی بہت ہی بڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور زانی کے لیے صرف پتھر ہے۔ یہ شرن تیرا بیٹا ہوگا، بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو نام بھی تیرا ہی ملے گا۔ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ شاید اللہ نے اس بچے میں ہی تیری خیر رکھی ہے۔ دیکھ، وہ بچی مظلوم ہے اور تم بھی مظلوم ہو، اور وہ بچہ معصوم ہے اور اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ امام صاحب کافی دیر اسے سمجھاتے رہے۔ وہ واپس گھر کی طرف چلا تو اس کا دل کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ 7 ماہ لوگوں کے لیے پلک جھپکتے گزرے ہوں گے، مگر نازیہ، ثاقب اور گھر والوں کے لیے وہ 7 سال کے برابر تھے۔ نازیہ نے اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر رہ گئی تھی۔
گھر والوں کی تو جو اس نے خدمت کی وہ الگ بات ہے، اس نے اس گھر کو بھی شیشہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ رات کو اپنی خالہ کے قدم دباتے دباتے وہ وہیں سو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار گزرتے ثاقب کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو پوچھ لیتا، ورنہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی خاص انٹریکشن ہی نہیں تھا۔ 7 ماہ بعد اللہ پاک نے نازیہ کو بچے سے نوازا، اور یہاں بھی نازیہ کا پردہ رہ گیا۔ بچہ نازیہ کی کلرڈ کاپی تھا، باپ کی کوئی جھلک اس میں پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ نازیہ نے سکھ کا سانس لیا، وہ یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہی تھی کہ اگر بچی یا بچہ زہیب پہ چلا گیا تو کیا ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے 2-4 ماہ بعد ہی دونوں میاں بیوی کی ہیلو ہیلو شروع ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ قربت میں بدلتی جا رہی تھی۔ ادھر بچہ سال کا ہو گیا تھا، اور جب ثاقب کی گود میں آ کر بیٹھتا تو ثاقب کے چہرے پر ایک رنگ آتا ایک جاتا۔ نازیہ جھٹ سے بچے کو اس کی گود سے اٹھا لیتی، وہ روتا اور لپکتا تھا ثاقب کی طرف۔ کھڑی ماں کے ہاتھوں سے وہ ثاقب کی طرف لٹکتا اور اس کی طرف فریادی نظروں سے دیکھتا کہ وہ اسے ماں سے لے لے۔ پھر اس نے اسے پاپا پاپا کہنا شروع کیا تو ثاقب کی اذیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بچہ جس کا نام انعام اللہ رکھا گیا تھا، رات کو ضد کرتا کہ وہ اپنے پاپا کے پاس سوئے گا، مگر ماں اسے روتے دھوتے کو اٹھا کر اپنے پاس سلا دیتی۔ بعض دفعہ بچے کی آنکھ کھلتی، وہ ماں کے پاس سے اتر کر ثاقب کے بیڈ پہ چلا جاتا اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سو جاتا۔ ایک دن ثاقب پھر امام صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اپنی اس اذیت کا ذکر کیا کہ بچہ جب مجھے پاپا کہتا ہے تو میرے سینے پر چھری چل جاتی ہے۔ اس پر امام صاحب نے اسے سمجھایا کہ شریعت جب اسے اس کا پاپا تسلیم کرتی ہے تو اسے اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 سال گزر گئے، مگر ثاقب کے گھر کوئی امید نہیں لگی تھی۔ آخر اس نے ایک ڈاکٹر سے رجوع کیا، جس نے اسے بتایا کہ نازیہ کے ٹیسٹ کی تو فی الحال کوئی ضرورت نہیں، البتہ وہ اپنے ٹیسٹ ضرور کروا لے۔ ٹیسٹ کے لیے سیمپل دے کر وہ گھر آ گیا۔ تیسرے دن وہ فالو اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ سنجیدگی دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ صدیقی صاحب، آپ نے اس سے کبھی یہ ٹیسٹ کروایا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ جی نہیں، ثاقب نے روانی سے جواب دیا۔ ویسے انسان کو شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے تاکہ کسی کی بچی کی زندگی برباد نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے تو گویا اس کے سر پر بم دے مارا تھا۔ ابھی وہ وضاحت طلب نگاہوں سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ گویا ہوئے، صدیقی صاحب آپ کبھی بھی باپ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے تھے اور ثاقب کا سر گھوم رہا تھا۔ بیٹا، مستقبل کو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس تقدیر کے پیچھے اس کی بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اس کے کانوں میں مولوی صاحب کے وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر واپس لوٹا اور پھر اس نے تقدیر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے انعام اللہ کو اللہ کا انعام سمجھ کر قبول کر لیا اور ٹوٹ کر اسے پیار کرنے لگا۔ نازیہ بڑی حیرت کے ساتھ اس تبدیلی کو دیکھ رہی تھی، مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ ہی ثاقب نے اسے وجہ بتانے کی زحمت کی۔ انعام اللہ کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس حفظ کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا۔ بچہ بہت ذہین تھا، گھر والدہ اس کو سکول کی تیاری بھی کرواتی تھی۔ حفظ مکمل کر کے انعام اللہ کو براہ راست 5ویں کلاس میں ڈال دیا گیا۔ دوسری جانب زہیب کی شادی بھی نازیہ کی شادی کے 15 دن بعد کر دی گئی تھی، اور اللہ نے اسے بھی بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹا ذہین تو تھا، مگر لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ضدی تھا، جوں بڑا ہو رہا تھا اس کی ضد اور ہٹ دھرمی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انعام اللہ نے جس دن MBBS مکمل کیا تھا، نازیہ اور ثاقب کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ اللہ پاک نے آج ان کے صبر کا پھل انہیں دے دیا تھا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ زہیب نے بیٹے کو رات کو نشے کی حالت میں لیٹ نائٹ واپس آنے پر ڈانٹا تھا، جس پر بیٹے نے باپ کے سر پر اینٹ مار کر اسے زخمی کر دیا۔ بے ہوشی کی حالت میں زہیب کو ہسپتال داخل کرا دیا گیا، مگر بقول ڈاکٹر کے زہیب کی یادداشت اور نظر دونوں کو شدید خطرہ تھا۔ 1-2 آپریشنز کے بعد نظر کا مسئلہ تو تقریباً حل ہو گیا، مگر زہیب کی یادداشت جواب دے گئی تھی، اور اب وہ ایک خالی ذہن پاگل تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل جایا کرتا، کاروبار تباہ ہو گیا تھا۔ زہیب کو کبھی کسی درگاہ سے واپس لایا جاتا تو کبھی کسی نشہ خانے سے۔ وہ چرس اور ہیروئن کے نشے کی لت میں بھی مبتلا ہو گیا۔ ایک دن ثاقب، نازیہ اور احسان اللہ شاپنگ کر کے گاڑی میں واپس آ رہے تھے۔ انعام اللہ
शॉपिंग करके गाड़ी में वापस आ रहे थे कि एक जगह उनकी गाड़ी रश में फंस गई। अचानक एक फकीर ने ड्राइवर की सीट पर आकर खिड़की का शीशा बजाया। इनामुल्लाह ने, जो कि गाड़ी चला रहा था, जूं ही गाड़ी का शीशा भीख देने के लिए खोला, किसी बच्चे ने अचानक उस फकीर को दूर से पत्थर फेंक मारा। फकीर के सर से भल भल खून बहने लगा, जो सीधा इनामुल्लाह के हाथ पर गिरा। उसने घबराकर झट से शीशा बंद कर दिया। गाड़ी आगे चली तो नाजिया ने आहिस्ता से साकिब से पूछा, आपने फकीर को पहचाना? नहीं, साकिब ने जवाब दिया, ये जुहेब था। नाजिया ने झुरझुरी लेकर कहा। साकिब ने चौंक कर नाजिया की तरफ देखा और उसके कानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल गूंजा, जो उसको इमाम साहिब ने बताया था, बच्चा उसका है जिसके बिस्तर पर पैदा हो और जानी के लिए पत्थर हैं। इनामुल्लाह ने प्रैक्टिस करने के बाद एसपी का इम्तहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और डायरेक्ट एसीपी भर्ती हो गया। अभी ट्रेनिंग मुकम्मल की थी कि बोस्निया की जंग में जंगी जराइम की बैनुल अक़वामी अदालत को तहकीकात के लिए पाकिस्तान से 25 पुलिस अफसरों की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले इनामुल्लाह का इंतखाब हुआ। 6 फुट 2 इंच का इनामुल्लाह अपने गोरे रंग और इंग्लिश की रवानी और लहजे की वजह से अंग्रेज़ भी लगता था। सारे अफसर डेप्यूटेशन से वापस आ गए, मगर इनामुल्लाह को अक़वाम मुत्तहिदा ने रिलीज़ करने से इनकार कर दिया। बोस्निया के बाद रुवांडा के जंगी जराइम की तहकीक भी इनामुल्लाह के ज़िम्मे थी। नाजिया और साकिब भी न्यूयॉर्क में अपनी बहू के पास हैं। इस दौरान जुहेब को मुर्दा हालत में कहीं से उठाकर ईदी वालों ने दफना दिया था। घर वालों को बहुत बाद में खबर मिली थी। वो ईदी सेंटर गए तो उन्हें जुहेब के खून आलूद कपड़े, सिगरेट, माचिस और 50 रुपए पकड़ा दिए। बेशक ये दुनिया दारुल अमल ही नहीं, दारुल जज़ा भी है। बस वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला किसी बेगुनाह पर किए गए जुल्म का बदला बहुत देर तक नहीं रखता। ऐसा ही जुहेब के साथ हुआ। किसी की मजलूम बेटी की इस्मत को तार तार करने के बाद उसे ये लगा कि वो दुनिया में सर उठाकर जी सकेगा। आज वो गलियों में पत्थर खाता फिरता था। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान की औलाद को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, नेकी की हिदायत अता फरमाए। आमीन।